سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی کی 6 قسموں کے سلسلے میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی۔ میں نے بتایا تھا آپ کو ماضی کی 6 صورتیں نکلتی ہیں فعل ماضی کی۔ کوئی کام ہوا ہوگا یا تو قریب زمانے میں ہوا ہوگا یا دور زمانے میں ہوا ہوگا بہت پہلے، یا زمانے کی تحدید کیے بغیر مطلقاً آپ کسی کام کے ہونے اور نہ ہونے کو بیان کریں، یا اسی طرح سے ماضی کے کسی کام کی خواہش کی ظاہر کی جائے یا احتمال ظاہر کیا جائے وغیرہ۔ اس طرح سے کل 6 قسمیں بنتی ہیں۔ 6 قسموں میں سے 2 قسموں کے سلسلے سے متعلق ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ماضی مطلق کہ جس میں زمانے کی کوئی تحدید نہیں ہوتی، اس کی بہت ساری گردانیں آپ نے پڑھی ہیں۔ اسی طرح سے پچھلے سبق میں ہم نے گفتگو کی ماضی قریب کے سلسلے میں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، تھوڑے وقفے پہلے کوئی کام کیا گیا یا کوئی کام ہوا یا نہیں ہوا، تو کسی کام کا ہونا یا نہ ہونا بیان کیا جائے قریب زمانے میں، اسے ماضی قریب کہا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری قسم ماضی بعید۔ ماضی بعید یعنی بہت پہلے، دور زمانے میں کسی کام کا ہونا یا نہ ہونا بیان کیا جائے، اسے ماضی بعید کہا جاتا ہے۔ اس کی گردانیں بھی بہت آسان ہیں۔ ماضی مطلق کی گردانیں آپ نے سمجھ لی اور ان کو یاد کر لیا ہے۔ اس کے بعد ساری گردانیں آپ کے لیے بالکل آسان ہیں اور تمام قواعد کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ ہم ڈائریکٹ اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا 75واں سبق ہے، الدرس الخامس والسبعون، 75واں سبق ماضی بعید کا بیان۔ ماضی بعید وہ فعل ماضی ہے جس سے دور گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، بہت پہلے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو جاوے، اسے ماضی بعید کہا جاتا ہے۔ ماضی بعید بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ بالکل آسان ہے۔ ماضی مطلق کے شروع میں آپ صرف کانا بڑھا دیں، لفظ کانا، تو ماضی مطلق کے شروع میں کانا بڑھانے سے ماضی بعید بن جاتی ہے۔ جیسے کانا ضربا، اگر صرف ہم کہیں ضربا تو یہ ماضی مطلق ہے، اس میں کسی زمانے کی تحدید نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اس کے شروع میں کانا بڑھا دیا، اب یہ ماضی بعید کے ساتھ خاص ہو گیا، یعنی بہت پہلے یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ کانا ضربا، مارا تھا اس ایک مرد نے، مارا تھا مطلب بہت پہلے مارا تھا۔ نوٹ، ایک اہم بات ہے یہ نوٹ کی شکل میں، کانا بھی صیغوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے گا۔ گردانے ذیل میں ملاحظہ ہوں، کیا مطلب کانا بدلتا رہے گا؟ یہ بات صحیح سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی ابھی آگے گردانوں میں۔ یعنی جس طرح سے ہم ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا کہ صیغوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ضربا کی شکلیں بدل رہی ہیں، اسی طرح سے ضربا کے ساتھ ساتھ کانا کی شکلیں بھی بدلتی جائیں گی۔ جیسے ہم گردان کرتے ہیں کانا ضربا، کانا ضربا، تو جس طرح سے ہم نے تثنیہ مذکر غائب میں ضربا کے آخر میں الف بڑھا دیا، اسی طرح سے یہ الف کانا کے آخر میں بھی بڑھا دیں گے۔ اسی طرح سے ضربو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی مطلق کا، تو جب ہم نے اس پر کانا لگا دیا تو جس طرح سے ہم نے ضربو کے آخر میں واو الف بڑھا دیا ہے، اسی طرح سے کانا کے آخر میں بھی واو الف بڑھا دیں گے، کانو ضربو۔ چلیے ہم ڈائریکٹ گردانوں کی طرف چلتے ہیں۔ بس یہی ایک بات ہے جو یہاں نئی ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ 4 شکلیں نکلتی ہیں ہر فعل کی، ماضی بعید، مثبت معروف، مثبت مجہول، مثبت معروف اور مثبت مجہول، منفی معروف اور منفی مجہول، یہ 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ مثبت معروف یعنی کسی کام کا ہونا بتایا گیا ہو اور فعل معروف ہو یعنی مجہول نہ ہو، اس کا فاعل معلوم ہو۔ مثبت مجہول کا مطلب ہے کہ جس گردان میں، جن صیغوں میں کسی کام کا ہونا بیان کیا گیا ہو لیکن اس کا فاعل معلوم نہ ہو، فعل کا فاعل معلوم نہ ہو تو مجہول ہو گیا۔ منفی معروف کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کا نہ ہونا بیان کیا گیا ہو اور فاعل معلوم ہو۔ منفی مجہول کا مطلب یہ ہے کسی کام کا نہ ہونا بیان کیا گیا ہو اور فاعل بھی معلوم نہ ہو۔
یہ منفی مجہول. تو کل یہ 4 شکلیں ہوئی. آخر میں عنوان کے تحت صیغوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کون سا صیغہ کہ فعل کا کون سا صیغہ ہے. تو چلیے ڈائریکٹ پہلے ہم ماضی بعید مثبت معروف کی پوری گردان کر لیتے ہیں. کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، کانتا فعلتا، کننا فعلنا، کنتا فعلتا، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کنتی فعلتی، کنتما فعلتما، کنتن فعلتن، کنتو فعلت، کننا فعلنا. یہ ماضی بعید مثبت معروف کی گردانیں ہو گئیں. ترجمہ آپ کو معلوم ہے. کانا فعلا، کیا تھا اس ایک مرد نے. صیغہ واحد مذکر غائب. کانا فعلا، کیا تھا ان 2 مردوں نے. صیغہ تثنیہ مذکر غائب. بالکل آخر میں صیغہ لگا ہوا ہے. اس کو ہر بحث کے ساتھ جوڑ دیں گے. آگے چلیے. مثبت مجہول کی گردانیں، یعنی ماضی بعید ہو، فعل مثبت ہو، کسی کام کا ہونا یا کرنا بتایا جا رہا ہو اور فاعل معلوم نہ ہو، اس کو مثبت مجہول کہیں گے. گردانیں بعین ہی ایسے ہی ہیں، صرف اعراب کا فرق پڑے گا. کانا فعلا، اب فعلا کے بجائے فعلا ہو جائے گا کیونکہ یہ مجہول ہے. جس طرح سے ہم نے ماضی مطلق میں مجہول بنانے کا قاعدہ سیکھا تھا، بعین ہی وہی قاعدہ جاری ہوگا، بس صرف شروع میں کانا بڑھا دیں گے. البتہ کانا میں معروف اور مجہول کی صورت میں کوئی فرق نہیں ہوگا. معروف میں بھی کانا کانا ہی رہے گا اور مجہول میں بھی کانا کانا ہی رہے گا. اور اسی طرح سے مثبت میں بھی کانا کانا رہے گا اور منفی میں بھی کانا یہی رہے گا. البتہ شروع میں ما بڑھ جائے گا منفی میں. تو مجہول کی گردان ہم کرتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ کریے آپ. کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو. اب دیکھ رہے ہیں آپ ہر صیغے کے آخر میں جس طرح سے ہم نے فعلا کے آخر میں واو الف بڑھا دیا جمع مذکر غائب میں، یہی واو اور الف ہم نے کانا میں بھی بڑھا دیا، تو کانا سے کانو ہو گیا. تو کانو فعلو، کانت فعلت، کانتا فعلتا، کننا فعلنا. اب یہ کننا ہو جائے گا یہاں. کننا فعلنا، کنتا فعلتا، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کنتی فعلتی، کنتما فعلتما، کنتن فعلتن، کنت فعلت، کننا فعلنا. یہ مثبت مجہول کی گردان، ماضی بعید مثبت مجہول. اب یہاں چلیے ماضی بعید منفی معروف، کہ جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا بتایا گیا، البتہ اس کا فاعل معلوم ہے اس لیے یہ معروف ہے. ما کان فعلا. اب آپ کو معلوم ہے منفی بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ ماضی مطلق کے ماضی مثبت کے شروع میں ہم ما بڑھا دیتے ہیں تو ماضی منفی بن جاتا ہے. بعینی ہی یہاں بھی ماضی بعید میں جب ہم ماضی کے شروع میں ما بڑھا دیں گے تو وہ منفی ہو جائے گا. ٹھیک. البتہ چونکہ یہاں کانا ہے تو کانا بھی گردان کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اس کے بھی صیغے بدلتے رہیں گے. ما کان فعلا، ما کانا فعلا، ما کانوا فعلوا، ما کانت فعلت، ما کانتا فعلتا، ما کننا فعلنا، ما كنت فعلت، ما كنتما فعلتما، ما كنتم فعلتم، ما كنتي فعلتي، ما كنتما فعلتما، ما كنتن فعلتن، ما كنت فعلت، ما كنا فعلنا. آگے چلیے. ماضی بعید منفی مجہول، اس کا ترجمہ ہوگا ما کان فعلا، نہیں کیا تھا اس ایک مرد نے. ما کان فعلا، نہیں کیا تھا ان 2 مردوں نے. ما کانوا فعلوا، نہیں کیا تھا ان سب مردوں نے. اسی طرح سے آخر تک. ماضی بعید منفی مجہول، یہ منفی ہے، کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا بتایا جا رہا ہے، اور مجہول کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فاعل معلوم نہیں ہے. جیسے ما کان فعلا، ترجمہ ہوگا نہیں کیا گیا تھا وہ ایک مرد. چونکہ یہ بعید ہے لہذا تھا بھی لگے گا. ما کان فعلا، نہیں کیا گیا تھا وہ ایک مرد. ما کان فعلا، نہیں کیے گئے تھے وہ 2 مرد. گردان کرتے ہیں ہم. ما کان فعلا، ما کان فعلا، ما کانوا فعلوا، ما کانت فعلت، ما کانتا فعلتا، ما كن فعلنا، ما كنت فعلت، ما كنتما فعلتما، ما كنتم فعلتم، ما كنت فعلت، ما كنتما فعلتما، ما كنتن فعلتن، ما كنت فعلت، ما كنا فعلنا. اسی طرح سے ماضی بعید سے متعلق 4 بحثوں کی گردانیں گزر چکی. یہ ہے پہلے بحث ماضی بعید مثبت معروف، پھر مثبت مجہول، منفی معروف اور منفی مجہول.
ہر صیغے کو آخر میں ذکر کیا گیا ہے، یہ عنوان کے تحت ہر فعل کا یہ صیغہ ہے جو اس کے بالکل سامنے دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ماضی بعید کی گردان کی چاروں شکلیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اب مندرجہ ذیل افعال سے ماضی بعید مثبت و منفی اور معروف و مجہول کی گردان کریں۔ مثبت بھی ہو، منفی بھی ہو، معروف بھی اور مجہول بھی، چاروں گردانیں جس طرح سے اوپر آپ نے پڑھی ہیں بیائی نے یہی گردانیں دہرانی ہیں مندرجہ ذیل افعال کے ذریعے۔ جیسے قتلا، کانا قتلا، کانا قتلو، کانو قتلو، کانت قتلت، کانتا قتلتا، کننا قتلنا، اس طرح سے۔ اور پھر قتیلا، کانا قتیلا، کانا قتیلا، کانو قتلو، کانت قتلت، کانتا قتلتا، کننا قتلنا، اسی طرح سے یہ ہو گئے غائب کے 6 صیغے۔ اسی طرح سے ہم مثبت منفی معروف میں جائیں گے، ما کانا قتلا، ما کانا قتلو، ما کانا قتلا، ما کانو قتلو، ما کانت قتلت، ما کانتا قتلتا، ما کننا قتلنا۔ اسی طرح سے پھر آگے نصرہ، تو اس میں مجہول کی گردان، ما کانا قتلا، ما کانا قتلا، ما کانا قتلا، ما کانو قتلو، ما کانت قتلت، ما کانتا قتلتا، ما کننا قتلنا۔ نصرہ سے بھی اسی طرح گردان ہوگی اور علیمہ سے بھی۔ البتہ یہاں ضروری ہوتا ہے کہ ماضی میں عین کلمے کی حرکت کا بھرپور خیال رکھا جائے، جیسے کہ مستقل ایک سبق میں آپ نے ماضی کے عین کلمے کی حرکت کا بیان پڑھا ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کس فعل میں ماضی میں عین کلمے پر کیا حرکت ہے۔ قتل مفتوح العین، نصر مفتوح العین، مفتوح العین کا مطلب یعنی اس کا عین کلمہ مفتوح ہے، اور علیمہ مکسور العین، مکسور العین یعنی اس کا عین کلمہ مکسور ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ آپ کو معلوم ہے عین کلمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ بیچ والے حرف کو، جو عین کے مقابلے میں ہے فعلا کے اعتبار سے۔ بس چلیے یہیں تک آپ کا سبق ہے، سبق کو اچھی طرح سے دیکھیے، اور ہمارا جو ٹیلی گرام کا سلسلہ ہے اس ٹیلی گرام کے سلسلے کے ساتھ بھی جڑیے، کوئز میں حصہ لیجیے تاکہ بات کو سمجھنے میں سہولت بھی ہو اور یاد رکھنے میں آسانی بھی ہو۔ اسی طرح سے یوٹیوب پہ ہماری ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، اس میں بھی شرکت کیجیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے تاکہ اس کا نفع عام ہو۔ چلیے بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔